بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے معلوم کیا ہے کہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ تو روایت بیان کرنے میں احتیاط برتتے ہیں، وہ کس طرح سے موضوع روایت بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلے تھوڑا سا ان ویڈیوز کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں تبصرہ کروں گا انشاءاللہ۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم، عزت دار آدمی، شریف آدمی بیوی سے تھوڑا سا دبا رہتا ہے۔ بہت اہم بات ہے، اس کو سن لیں۔ عزت دار آدمی، اس کی بیوی اس پر بولو بھائی حاوی رہتی ہے کچھ نہ کچھ۔ ولا یغلب علیہن الا اللئیم، اور عورت پہ پورا کنٹرول سوائے کمینے آدمی کے کسی کا نہیں ہوتا۔ کیسے عجیب الفاظ، صحیح حدیث ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سننا، یغلبن الکریم و یغلبہن اللئیم، آپ نے فرمایا جو کمینے لوگ ہوتے ہیں، کمینے کا لفظ میرے نبی کے استعمال کر رہے ہیں کہ جو کمینے لوگ ہوتے ہیں بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں، اور جو شریف لوگ ہوتے ہیں بیویوں سے دب کے چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یغلبن الکریم، عزت دار آدمی پر عورت غالب آتی ہے۔ ولا یغلب علیہن الا اللئیم، اور جس کا 100% گھر پہ کنٹرول ہے نا، اس کا مطلب حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ لئیم ہے۔ اس کا اردو میں صحیح ترجمہ ہوا کمینہ آدمی ہے وہ۔ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ رب العزت ان کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی موضوع روایت بیان نہ ہونے پائے، بلکہ وہ تو ضعیف روایتوں میں بھی احتیاط برتتے ہیں اور اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو معتبر روایتیں انہیں کو بیان کیا جائے۔ لیکن بعض مرتبہ بیان کے دوران وہ اس طرح کی روایتیں بیان کر دیتے ہیں، لیکن جب توجہ دلائی جاتی ہے حضرت مفتی صاحب کو کہ حضرت آپ کے بیان میں فلاں روایت آ گئی، تو وہ وضاحت کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ روایت جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ایک روایت انہوں نے سنا دی تھی کہ جو انار ہوتا ہے اس میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے، لیکن جب توجہ دلائی گئی تو انہوں نے برات کا اظہار کیا کہ بھئی یہ روایت صحیح نہیں ہے، میں نے اس کو صحیح سمجھ کے بیان کر دیا تھا۔ تو میں تلاش کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کی بھی کہیں وضاحت کر رکھی ہو کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن ان کی جتنی بھی ویڈیوز مجھے سوشل میڈیا پر ملی ہیں سب میں اسی طرح کی ویڈیوز ملی ہیں جن میں اس روایت کو سنا رکھا ہے اور صحیح سمجھ کر ہی وہ اس کو بیان کر رہے ہیں، جبکہ اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب تک یہ ویڈیوز بھی بھیج دیجیے گا، یہ والی ویڈیو بھیج دیجیے گا، اور بھی جو اہل علم نے تحقیقات کر رکھی ہیں وہ میں نے بھی بھیجی ہیں مفتی صاحب کو، لیکن جواب نہیں آیا کچھ، اس لیے کہ مصروف رہتے ہیں۔ 1 سے زائد لوگ اگر بھیجیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ مفتی طارق مسعود صاحب وضاحت فرما دیں گے۔ بہرحال ایک موضوع روایت ہے، دیکھیں اہل علم نے جو کچھ لکھا ہے اس روایت کے حوالے سے میں نقل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھ لیتے ہیں، اس میں یہ سوال کیا گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمینے شخص کی کیا نشانی بتائی، کیا یہ درست ہے کہ جس شخص کی بیوی اس سے ڈرے وہ کمینہ انسان ہے؟ کیا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ ایسی کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری ہے جس میں کمینے کی نشانی بیان کی گئی ہو، اور نہ یہ کہ جس شخص کی بیوی اس سے ڈرے وہ کمینہ انسان ہے۔ اس لیے کچھ عرض کرنے سے معذرت ہے، آپ نے اگر کسی سے ایسا سنا ہے تو اس کا حوالہ اسی سے معلوم کر لیں۔ تو دارالعلوم کے فتوے میں تو لا علمی کا اظہار کیا گیا اس روایت سے متعلق۔ ایسے ہی جو دارالفتہ منوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے اس میں سوال کیا گیا کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے یغلبن کریمن ویغلبہن اللئیم، کیا اس طرح کی کوئی حدیث ہے؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ مذکورہ حدیث ہمیں کہیں سند کے ساتھ نہیں ملی ہے، البتہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بغیر سند کے اس طرح نقل کی ہے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے، قال معاویہ یغلبن الکرام ویغلبہن اللئام۔ پھر آگے تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حافظ صاحب نے اسے نقل کرنے کے بعد کسی قسم کا کلام نہیں کیا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے امام واقدی کے حوالے سے بیان کی ہے۔ واقدی رحمہ اللہ نے اس روایت کو مرفوعاً نقل کیا ہے، لیکن تاریخ بغداد میں واقدی رحمہ اللہ کے بعد کے روات کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ کئی روات بھی ساقط ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے، اور خود واقدی بھی روایت حدیث میں کمزور ہیں، لہذا ان کی منقطع کا بھی اعتبار نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس روایت کو بلا سند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی جامعۃ الرشید جو ہے ان حضرات کا بھی فتویٰ موجود ہے، اس میں انہوں نے تفصیلی بحث کر رکھی اس روایت کو لے کر کے، اور سوال یہی کیا گیا ہے۔ تو جواب میں پہلے تو انہوں نے وہ باتیں ذکر کی ہیں کہ قرآن و سنت میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید آئی ہے، قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کی تاکید کی ہے اور ان پر ظلم و زیادتی سے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ پیٹنے لگے جس طرح غلام کو پیٹا جاتا ہے، اور پھر دوسرے دن اپنی جنسی حاجت کی تکمیل کے لیے اس کے پاس پہنچ جائے۔ ایک حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ تم کو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ لہذا مانا تو اسی مضمون کا ثبوت قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے، لیکن لفظاً اس قسم کی کوئی صحیح روایت جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمینے شخص کی نشانیاں بیان فرمائی ہو، یا یہ فرمایا ہو کہ جس شخص کی بیوی اس سے ڈرے وہ کمینہ انسان ہے، ہمارے تحقیق کی حد تک ہمیں نہیں ملی۔ البتہ ذیل میں ایک روایت ہے اور اس کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت ذکر کر رکھی ہے ابن اساکر کے حوالے سے، اور یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً وہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی ما اکرم النساء الا کریم ولا اہانہن الا لئیم۔ یہ روایت ہے کہ عورتوں کا جو اکرام کرتا ہے وہ شریف آدمی کرتا ہے، اور ان کی توہین کمینہ انسان ہی کرتا ہے۔ تو اس میں جو ظاہر ہے پہلے والا جو جملہ ہے خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی تو ثابت ہے، البتہ جو دوسرا جملہ ہے ما اکرم النساء الا کریم، تو اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پہلا جو حصہ ہے، دو حصے ہیں اس روایت کے، تو پہلا جو حصہ ہے امام حاکم نے اسے المستدرک میں اور ابن حبان میں نے صحیح ابن حبان میں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں روایت کیا ہے اور اس کو حسن صحیح کہا ہے، لہذا اس میں کلام کرنے کی ضرورت نہیں جو پہلا حصہ ہے۔ البتہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے دوسرے ٹکڑے کے ساتھ اس روایت کو الجامع الصغیر میں صحیح جبکہ الجامع الکبیر میں ضعیف قرار دیا ہے، اور علی ابن احمد العزیزی نے السراج المنیر شرح الجامع الصغیر میں فرمایا کہ محمد حجاز شعرانی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، اور پھر کچھ اور باتیں ذکر کی ہیں، لیکن یہ کہا ہے انہوں نے، لیکن مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر اس حدیث کو صحیح حسن کہنا مشکل ہے۔ پھر وجوہات ذکر فرمائی ہیں کہ کیوں اس حدیث کو صحیح حسن قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آخر میں لکھا ہے کہ لہذا تعدد طرق کی وجہ سے بھی اس کو حسن کہنا مشکل ہے۔ اسی طرح بعض حضرات نے اس قول کی نسبت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی ہے، لہذا ان وجوہات کی بنا پر اس روایت کو اگرچہ موضوع بھی نہ کہا جائے تو کم از کم ضعف شدید کا حکم تو بہرحال لگنا چاہیے، اگرچہ بعض حضرات نے وضع کا حکم بھی لگایا ہے۔ تو یہ ان حضرات کی تحقیق ہے۔ اور شیخ عبدالباقی اخون زادہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مضمون کہ کریم شوہر اپنی بیوی سے مغلوب ہو کر رہتا ہے اور کمینہ شوہر اس پر خود غالب رہتا ہے، یہ بات کسی بھی مستند صحیح یا ضعیف روایت سے ثابت نہیں ہے بلکہ من گھڑت روایت سے ثابت ہے، لہذا اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا اور اس کو پھیلانا درست نہیں ہے۔ حاصل یہ کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ یغلبن الکریم ولا یغلبہن الا اللئیم، تو اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا اور یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث میں ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، یہ درست نہیں ہے، اسے حدیث کہہ کر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں آپ ویسے ہی یہ کہہ کے بیان کر دیں کہ بھئی کسی کا قول ہے یا یہ عربی زبان کے اندر مشہور جملہ ہے تو ٹھیک ہے، اس حد تک اس کی گنجائش ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔